نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مٹیالی زمین، نیلا آسمان، ویران صحرا، سرسبز میدان، خوبصورت باغات، لہلہاتے کھیت، بہکتے پھول، بہتی نہریں، ابلتے چشمے، چمکتے ستارے، مختلف قسم کے پھل فروٹ، خوبصورت چاند، روشن سورج، لاجواب معدنیات، مختلف جمادات، بے شمار حیوانات، یہ سارے انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، کانے ہیں، کھیتیاں ہیں، سمندر وغیرہ ہیں، یہ سب کچھ اللہ کریم نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا۔ یعنی دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دے کر تمہیں اللہ کی قدرت اور اس کی معرفت، اس کی پہچان نصیب ہو، قدرت کی پہچان نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح ہے، یعنی حلال ہے، جائز ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ساری کائنات انسان کے لیے ہے، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، تو انسان کس کے لیے بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک میں کچھ یوں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنایا کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس دنیا میں اس کی طلب میں منہمک یعنی گم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو، ان کو میری پہچان حاصل ہو، میں نے اس لیے پیدا کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا جو مقصد ہے، اصل مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے انسان کا مقصد پیدائش واضح ہو گیا۔ انسان کو رب کریم نے اپنی عبادت اور پہچان کے لیے بنایا، مگر افسوس آج ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد بھلا بیٹھے، کیونکہ جو دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، ہم اس دنیا کی محبت میں ایسے گم ہو چکے ہیں، ایسے غرق ہو چکے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو دنیا کے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ مال و دولت کی حرص اس قدر دل پر غالب آ چکی ہے کہ بندہ راتوں رات امیر ہونے کے سوانے سپنے دیکھے گا، کاش کوئی انعام نکل آئے، کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی ایسا بس ہو جائے کہ راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ یعنی ایسی دھن سوار ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے جوا کھیلنا پڑے، اس کے لیے چاہے سود کا لین دین کرنا پڑے، حرام کی کمائی کرنی پڑے، بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ یہ ذہن، پیسہ آنے سے پہلے یا کمانے سے پہلے، کاروبار سے پہلے، جاب سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ میں کچھ سیکھ لوں، شرعی احکام سیکھ لوں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یا اس میں کیا غلطیاں ہو جائیں تو یہ پیسہ حرام کا ہو جائے گا۔ اس بارے میں بالکل پرواہ نہیں کرتے، بس فوراً اپنا سورس آف انکم جو بھی ہے وہ پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا ہو۔ تو رزق حلال ہمیں کمانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ حرام کی بہت تباہ کاریاں ہیں۔ حرص و لالچ کے نقصانات سے اپنے آپ کو ہم آگاہ کریں، اس کے لیے علم دین سیکھیں، نیک ماحول میں رہیں، درس و بیان ہم سنتے رہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذہن بنتا رہے گا۔ یاد رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان حرام کاموں میں پڑے رہیں، اسی طرح غفلت میں زندگی گزرتی رہے، شیطان اپنے وار کرتا رہے اور اچانک کسی طرح موت آ جائے اور پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگل میں تھے، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے،
اور یہ شیطان ہر ایک کو وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے. ہمیں بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے پاس یہ ہے، تھوڑا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، تیرے پاس کم ہے. اس طرح کی باتیں شیطان دماغ میں، دل میں ڈالتا رہتا ہے. تو ان بزرگوں پہ بھی شیطان نے وار کیا کہ آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اور یہ جنگل ہلاکت خیز ہے، یہاں آبادی ہے نہ کوئی انسان ہے. تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ اس جنگل کو زیادہ راہ کے بغیر طے کریں گے اور عام راستہ چھوڑ کر چلیں گے تاکہ کسی انسان سے سامنا نہ ہو، اور خود کچھ نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے منہ میں گھی اور شہد ڈالا جائے. یہ اگر منہ میں ڈالا گیا تو کھا لوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، خود کچھ نہیں کھاؤں گا. پھر وہ جنگل میں چل پڑے، راستے سے ہٹ کر جدھر رخ تھا چل پڑے. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنا چاہا میں چلتا رہا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ راستہ بھول کر چلا آ رہا ہے. میں نے جب ان کو دیکھا تو میں زمین پر لیٹ گیا، کہیں یہ قافلے والے مجھے دیکھ نہ لیں. مگر وہ چلتے رہے، میرے قریب آ پہنچے، میرے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے. میں نے آنکھیں بند کر لیں. وہ میرے قریب ہو کر کہنے لگے، لگتا ہے کہ اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے اور یہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے. اس کے منہ میں گھی اور شہد ڈالو، شاید اس کو ہوش آ جائے. پھر وہ گھی اور شہد لائے تو میں نے اپنا منہ اور دانت مضبوطی سے بند کر لیے. پھر انہوں نے چھری لا کر میرا منہ زبردستی کھولنا چاہا تو میں ہنس پڑا، اپنا منہ کھول دیا. وہ یہ دیکھ کر بولے کہ تو پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پھر میں نے انہیں شیطانی وسوسے والا واقعہ سنایا، یعنی میں کچھ نہیں کھاؤں گا، ہاں زبردستی کسی نے منہ میں شہد اور یہ گھی ڈال دیا تو کھا لوں گا. دیکھو اللہ کے کیسا کریم ہے. تو یہ بزرگان دین کا حصہ تھا کہ وہ اسباب کے بغیر ہی صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے تھے، اور شیطان لعین کے وسوسوں کے مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور ساتھ اسباب کو بھی اختیار کریں. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے لوگ شہد بہت پسند کیا کرتے تھے، شہد کھاتے بھی تھے. لیکن آج کل ہم ان چیزوں سے بڑے دور ہو گئے. جو غذائیں کھانا سنت ہے، جو حضور کو پسند تھیں، یا بزرگان دین جن چیزوں کو استعمال زیادہ کیا کرتے تھے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے، آج کل ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے. 2 نمبر چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں بہت استعمال ہو رہی ہیں، جس وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں. تو الحمدللہ شہد کی تعریف اور اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے. اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں نا، کئی لوگ سمجھتے ہیں شہد کا ایک ہی رنگ ہے، یہ خالص ہے، کوئی اور رنگ ہوا تو یہ خالص نہیں ہوگا. اس کے بہت سارے رنگ ہیں. سفید بھی شہد ہوتا ہے، اب ہم سفید دیکھ کے کہیں گے یہ تو 2 نمبر شہد ہے. اسی طرح زرد بھی ہے، سرخ بھی ہے. پھر اس میں بھی کم زیادہ، کوئی زیادہ زرد ہے، کوئی کم زرد ہے، کوئی زیادہ سرخ ہے، کوئی کم سرخ ہے، کوئی ہلکا ہے، کوئی گاڑھا ہے. پھر ذائقوں میں بھی فرق ہے، ہر علاقے کا شہد الگ الگ ذائقے کا ہوگا. ہر پھل کا، پھلائی کا ہوگا وہ الگ ہوگا، کیکر کا تھوڑا الگ ٹیسٹ ہوگا، بیری کا تھوڑا الگ ٹیسٹ ہوگا، سرسوں کا تھوڑا الگ ہوگا. اسی طرح اور دنیا بھر میں طرح طرح کے پودے اور پھل پائے جاتے ہیں. تو اس کی بے شمار قسمیں بھی ہیں شہد کی، رنگ بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور اس کا ذائقہ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے، اور بکثرت معجونوں میں شہد شامل کیا جاتا ہے. شہد استعمال کرنا سنت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے. اسی طرح آپ کو کدو بھی بہت پسند تھا. چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ کدو یعنی لوکی کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کدو بہت پسند فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر نکلے تو وہاں جس جگہ مچھلی نے آپ کو باہر نکالا تو وہاں ایک کدو کا درخت اللہ کے حکم سے وہاں اگایا. جی وہاں درخت تھا، ویسے درخت ہوتا نہیں کدو کا، اس کی بیل ہوتی ہے، اور لیکن وہ ان کی معجزہ تھا اللہ کے نبی کا
کہ وہ بہت بڑا درخت تھا، اس کا سایہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام اور بزرگان دین بھی کدو بہت پسند فرماتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک درزی نے حضور کی کھانے کی دعوت کی، میں بھی ساتھ گیا، جو کی روٹی اور شوربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں، اس لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو طالوت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہ کدو کھا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اے درخت تیری کیا شان ہے، تو مجھے کس قدر پسند ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے محبوب رکھا کرتے۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جب اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور کو کدو بہت پسند ہے، تو مجلس کے ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکال لی، فرمایا کہ تجدید ایمان کر ورنہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو حضور کی پسند وہ ہماری پسند ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔